قرآن مجید کی 17ویں سورہ الاسراء صرف ایک باب نہیں بلکہ یہ تو کہہ سکتے ہیں فرد اور معاشرے کے لیے ایک پورا کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ چلیے اس کے اندر جو گہرے اخلاقی اور عقائد کے اصول چھپے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دیکھیے، سورہ شروع ہی ایک ایسی حیرت انگیز آیت سے ہوتی ہے جس سے اس سورہ کو اپنا نام ملا ہے۔ یہ ذکر ہے ایک معجزاتی سفر کا، اور یہی سفر آگے جا کر اس پوری سورہ میں جو ہدایت دی گئی ہے اس کی بنیاد بنے گا۔ تو اس وضاحت میں ہم 5 اہم حصوں سے گزریں گے۔ سب سے پہلے وہ معجزاتی رات کا سفر کیا تھا، پھر ماضی کی تاریخ سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد زندگی گزارنے کے لیے کیا الہی ضابطۂ حیات دیا گیا ہے، پھر عقیدے اور ذمہ داری کا آپس میں کیا کنیکشن ہے، اور بالکل آخر میں وحی کی حقیقت کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ یہ جو اسراء کا واقعہ ہے یہ اس پوری سورے کی کہانی کا کہہ سکتے ہیں سینٹر پوائنٹ ہے۔ باقی جتنے بھی احکام اور ہدایات ہیں وہ سب اسی ایک بنیادی واقعہ کے گرد گھومتے نظر آتے ہیں۔ اور یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ سورہ کسی قانون یا حکم سے شروع نہیں ہو رہی، نہیں، اس کا آغاز ایک سفر سے ہوتا ہے، اور یہ انداز جو ہے نا، یہ آگے آنے والے تمام اسباق اور احکام کو اللہ کی قدرت اور وحی کی عظمت کے کانٹیکسٹ میں سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اب اسی معجزاتی سفر سے ہم سورہ کے دوسرے اہم ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ٹاپک کیا ہے؟ ایک گزری ہوئی قوم یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ سے سبق حاصل کرنا۔ یہاں سورہ بنی اسرائیل کی تاریخ کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ان کی کہانی سے ایک پیٹرن واضح ہوتا ہے۔ اللہ کا انعام ملتا ہے، پھر فساد ہوتا ہے، اور پھر اس فساد کا انجام سامنے آتا ہے۔ تو اس کے 2 سٹیپس بالکل صاف صاف بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی بار جب انہوں نے زمین میں فساد کیا تو ان پر ایک طاقتور دشمن مسلط کر دیا گیا۔ پھر جب حالات بہتر ہوئے اور انہیں ایک اور موقع ملا تو انہوں نے دوبارہ وہی کام کیا، اور نتیجہ بھی ویسا ہی تباہ کن نکلا۔ اس سے اصول بالکل صاف ہے، ہر عمل کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، ایک نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تاریخی سبق سے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب بات ہوگی ان واضح اور پریکٹیکل اخلاقی قوانین کی جو اس سورہ کا دل ہے۔ یہ وہ قوانین ہیں جن پر ایک بہتر معاشرہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور اس لسٹ میں دیکھیں کتنے اہم احکام ہیں۔ صرف اللہ کی عبادت سے بات شروع ہوتی ہے، پھر والدین کا احترام، رشتہ داروں اور مسکینوں کی دیکھ بھال، فضول خرچی سے بچنا، مطلب زندگی کا کوئی پہلو چھوڑا نہیں گیا۔ یہ صرف کچھ رولز نہیں ہیں بلکہ یہ ایک پورا بیلنسڈ نظام حیات دیتے ہیں۔ اور ذرا والدین کے بارے میں جو ہدایات ہے اس کی گہرائی دیکھیں۔ انہیں اف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے ان احکام کی سینسٹیوٹی اور ڈیٹیل کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسانی رشتوں کو کتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اب ان قوانین کے پیچھے جو کور بلیفز ہیں، چلیے ان پر بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ عقائد ہی اس پوری سورہ کی روح ہیں۔ ہر حکم کی بنیاد انہی پر رکھی ہوئی ہے۔ تو اس حصے کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ بہت سمپل اور پاورفل ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ جو بھی چوائس کی جاتی ہے اس کا نتیجہ آخر میں اسی کو بھگتنا ہوتا ہے۔ یہاں چوائس اور اس کے نتیجے کا کنیکشن بالکل کرسٹل کلیئر ہے۔ جس نے ہدایت کا راستہ چنا اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے چنا، اور جو گمراہ ہوا وہ اپنے ہی نقصان پر ہوا۔ کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اللہ کا انصاف دیکھیں، وہ تب تک سزا نہیں دیتا جب تک پیغامبر بھیج کر بات کو پوری طرح واضح نہ کر دے۔ اور پھر آتا ہے قیامت کا دن۔ اس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا ریکارڈ، اس کی کتاب دی جائے گی اور کہا جائے گا، پڑھو اپنی کتاب، آج تم خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ اس سے بڑھ کر پرسنل اکاؤنٹیبلٹی یعنی فرد کی جواب دہی کا تصور اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو فرد کی اسی اکاؤنٹیبلٹی کے کانسیپٹ سے ہم سورہ کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہاں اس بات پر بحث ہے کہ ہدایت کا سب سے بڑا اور فائنل ذریعہ آخر ہے کیا؟ اس حصے کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ نبوت کے پروف کے طور پر فزیکل میریکلز مانگ رہے تھے، شاید اس لیے کہ وہ وحی کی جو اصل طاقت ہے اور اس کے پیغام کی جو گہرائی ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ تو جو لوگ شک کر رہے تھے ان کی ڈیمانڈز بھی بہت اسپیسیفک اور مٹیریل تھے کہ زمین سے چشمے نکالو، کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنا دو، یا آسمان کو ہم پر گرا دو، یہاں تک کہ سونے کا گھر بنا کر دکھاؤ۔ وہ اس بات کو بالکل نظر انداز کر رہے تھے کہ اصل معجزہ تو ان کے سامنے ہی موجود تھا۔
اب ان سارے ڈیمانڈز کے جواب میں سورہ ایک فائنل اور ایسا چیلنج پیش کرتی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ کہہ دو اگر سارے انسان اور جن مل کر بھی اس جیسا قرآن بنانے کی کوشش کریں تو وہ نہیں بنا سکتے، بھلے ہی وہ سب ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ تو یہاں اصل بات یہ ہے کہ یہ سورہ میریکل کی ڈیفینیشن ہی بدل دیتی ہے۔ معجزہ کوئی ٹیمپرری فزیکل ایونٹ نہیں ہے، بلکہ معجزہ خود وہی ہے، اس کی ایلوکوینس، اس کا سٹرکچر اور اس کا پیغام۔ یعنی سب سے بڑی اور اصل نشانی تو خود قرآن ہے۔ اور ہم اس پوری گفتگو کو اس ایک سوال پر چھوڑتے ہیں۔ جب کوئی کتاب خود یہ دعویٰ کرے کہ اس کے الفاظ ہی سب سے بڑا اور حتمی ثبوت ہیں، تو پھر اس کے ساتھ جڑنے کا، اس کو سمجھنے کا انداز کیسے بدل جانا چاہیے؟